الراضی اسلامک اسکول جماعت ششم مضمون اردو ادب کلپ نمبر 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو الراضی اسلامک اسکول کی آن لائن ٹیچنگ سسٹم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنی کتاب علم و ادب سے سبق نمبر 9 صفحہ نمبر 30 یوم دفاع پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ بچوں میں حب الوطنی کے جذبات پیدا کرنا، اس سبق سے اور وطن کے شعلہ پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنا۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ پاکستان اور بھارت انگریزوں کی غلامی سے ایک ساتھ آزاد ہوئے، لیکن بھارت نے شروع سے ہی پاکستان کی آزادی کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے بھارت نے جنگ کا سہارا بھی لیا۔ وہ 6 ستمبر 1965 کا دن تھا جب بھارت نے اعلان جنگ کیے بغیر ہی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس اچانک حملے سے پاکستان سنبھل نہیں پائے گا اور بھارتی فوجیں جلدی لاہور پر قبضہ کر لیں گی۔ بھارتی جرنیل کو تو اپنی فتح کا اتنا یقین تھا کہ اس نے اپنی فوجوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے۔ بھارتی جنگی ہتھیاروں اور فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن پاکستان کی شیر دل افواج نے اس بزدلانہ حملے کا ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ دشمن کے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے اور لاہور پر قبضہ تو دور کی بات ہے، بھارت کو اپنا دفاع کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ 17 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں بھارت نے 600 ٹینکوں کا استعمال کیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ ٹینکوں کی اس یلغار کے باوجود بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ زبردست رخسار اٹھانے کے بعد اس نے خود صلح کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اس طرح 23 ستمبر 1965 کو یہ جنگ بھارت کی ناکامی اور پاکستان کی کامیابی پر ختم ہو گئی۔ ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع اسی جنگ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن وطن عزیز کی کامیاب دفاع پر پوری قوم کی طرف سے پاکستان کی مسلح افواج، اس کے غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں متعدد تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی پر مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ اخبارات اس موقع پر خصوصی ایڈیشن شائع کرتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں تقریری مقابلے ہوتے ہیں جن میں طلباء بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم دفاع بڑی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اسکول کی پوری عمارت کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ جگہ جگہ جنگ ستمبر 1965 کے شہداء کی تصویریں آویزاں کی گئیں۔ ساتھ ہی ایک تقریری مقابلے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس تقریب کی صدارت ایک ریٹائرڈ فوجی سے کروائی گئی جو اس جنگ میں حصہ لے چکا تھا۔ تقریری مقابلے کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اس کے بعد طلباء نے یوم دفاع کی اہمیت پر زبردست قسم کی تقریر کی اور بتایا کہ ہم سب کو اپنے پیارے وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت مستعد رہنا چاہیے۔ آخر میں تقریب کے صدر ریٹائرڈ حوالدار احمد علی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کے فرق کو بھلا کر ایک ہو جائیں۔ ہم متحد ہوں گے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم پر بری نظر ڈال سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے اسی طرح اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں جس طرح 6 ستمبر 1965 کو کیا تھا۔ تقریب کے اختتام پر تقریری مقابلے میں شریک بہترین مقرروں کو انعامات دیے گئے اور پرنسپل صاحب نے مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ اب میں اس کے الفاظ میں پڑھتی ہوں، آپ دیکھیے۔ بزدل کم ہمت والا، یلغار حملہ، متعدد بہت سارے، آویزہ لٹکا ہوا، مستعد تیار آمادہ، استحکام مضبوطی، مقرر تقریر کرنے والا، خراج تحسین تعریف کرنا۔ ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ ہماری شیر دل افواج پاکستان کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمیں اپنے ان شیر دل افواج پر ناز ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔